السلام علیکم ناظرین، ایک ہفتہ قبل پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا اور اس کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ اس اتھارٹی کے قیام کے ذریعے پاکستان کے معاشرے میں وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق آموز چیزیں ہیں وہ لوگوں کو پہنچانا اور پاکستان کے شہریوں تک ان تعلیمات کو پہنچانا اور ان تعلیمات پر عمل کرنا تاکہ پاکستان کی ریاست کو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ یا فلاحی ریاست جو ہے بنایا جا سکے، ایک امن کا گہوارہ بنایا جا سکے جہاں پر ہم آہنگی ہو اور جہاں پر خوشحالی اور ترقی کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جا سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ بنیادی نکات اور مقاصد اور جو اس کی غرض و غایت تھی وہ بھی بیان کی اور کہا کہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ عالمی سطح کے اوپر بھی جو ایک انٹرنیشنل بورڈ بنانا چاہتے ہیں ایڈوائزری، جہاں سے وہ مختلف جو مفکرین ہیں یا اسکالرز ہیں انٹرنیشنلی شہرت یافتہ جنہوں نے اسلام پر اور سیرت پاک کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے، ان کو بھی ایڈوائزری بورڈ کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس کا ایک ایسا کوئی پاکستان سے چیئرمین، وہ ایسی شخصیت کو بنانا چاہتے ہیں جو دینی حوالے سے بڑی معتبر نام کی حامل ہو اور جس کا سیرت پاک کے اوپر بہت زیادہ کام ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جامع تحقیقات کی جائیں اور ریسرچ پیپرز لکھے جائیں تاکہ جو سیرت پاک کے جو اعلیٰ تعلیمات کا حصول ہونا چاہیے تھا جو کسی حد تک نہیں ہو رہا وہ کیا جا سکے، اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی اس اتھارٹی کے ذریعے سے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو جو ہے روشناس کرایا جا سکے، اور پھر میڈیا کی مانیٹرنگ کی جائے گی جس کے اندر جو یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام مخالف یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسا مواد جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نہ لایا جائے۔ پھر انہوں نے جو نسل نو ہے اور جو فیوچر جنریشن ہے جس کے ہاتھ میں ملک کے مستقبل کی باغ دوڑ ہوگی، ان کے لیے ایسی سبق آموز یا اخلاقی کہانیاں جو کارٹونز کے ذریعے اس وقت پاکستان کی تمام میڈیا کے اوپر جو کارٹونز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں کہ وہ بیرون ممالک کے پروڈکشن کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو کلچر، جو ورڈز، جو فریسز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیرون ممالک کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اس قسم کے کارٹونز جو ہیں وہ ترتیب دیے جائیں اور وہ پروڈیوس کیے جائیں جن سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے راہ جو ہے ہموار کی جا سکے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خصوصی اسپیشل پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی شروع کیے جائیں گے۔ تو اس نمایاں خد و خال جو انہوں نے بیان کیے تھے اس کے تناظر میں پھر کوئی 3-4 روز بعد صدر مملکت نے ایک صدارتی حکم نامہ بھی جاری کیا جس کے تحت جو ہے ملک میں رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی گئی، اور اس کے پیٹرن ان چیف جو ہے پرائم منسٹر ہوں گے اس حکم نامے کے ذریعے، اور چیئرمین ایک ہو گیا اور 6 ممبرز اس میں ہوں گے، اور تمام باقی کام وہی جو ابھی ہم نے بیان کیے۔ یقیناً یہ ایک اچھا اور احسن اقدام ہے اور اس کو ہر سطح کے اوپر سراہا جانا چاہیے بلا سیاسی کسی تنقید کے تفریق کے۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اور جو ان کی شخصیت تھی وہ تمام جہانوں کے لیے اور تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر ان کو بھیجا گیا تھا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، مذہب کی، رنگ کی، نسل کی، قوم کی، قبیلے کی، علاقے کی کوئی تفریق نہیں کی گئی، کوئی تعصب نہیں کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے بھی جو لفظ استعمال کیے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اتھارٹی کو جو قائم کیا گیا اس کے اندر بھی یہ جو کنسیپٹ ڈیولپ کیا گیا یقیناً یہ ملک کے اندر جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں امن و ہم آہنگی کے حوالے سے، اور اس کو جو ہے تقویت ملے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے جس میں بے شمار واقعات ایسے ہیں جہاں پہ امن و ہم آہنگی کے حوالے سے جو ہے کہ ان کو عملی طور کے اوپر ان کو اپنی زندگیوں کے اندر اگر اپنائیں تو معاشرے کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک احسن اقدام ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو حکومت کے دیگر جو ملکی قوانین ہیں یا مروجہ پالیسیز ہیں یا جو ہمارے معاشرتی سماجی رویے ہیں ان کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور جو ہے کہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ پیغام پاکستان کا بیانیہ مرتب کیا گیا، اس کے اندر بھی جو شدت پسندی ہے یا انتہا پسندی ہے یا تعصب پر، خواہ وہ فرقہ وارانہ تعصب ہو یا مسلکی تعصب ہو یا کسی حوالے سے کوئی مذہبی تعصب ہو، اس کو ایک طرف رکھ کر جو ایک نیشنل نیریٹو بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر بھی تمام پاکستان کے 1800 سے زیادہ مفتی صاحبان، مذہبی اسکالرز نے، جید علماء کرام نے اس کے اوپر دستخط کی، ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ اور جوائنٹ فتویٰ تھا وہ جاری کیا گیا تھا۔ تو اس کی جو ترویج و اشاعت ہے اور اس کی جو تعلیم ہے اور اس کا جو ان تعلیمات کا جو ان کو پرموٹ کرنا ہے، یہ بڑا اس کی اشد ضرورت ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، نیشنل میڈیا ہو، علاقائی میڈیا ہو، اس کے اندر اس کا اظہار اور بیان جو ہے بہت ضروری ہے۔ پھر ہمیں جہاں پہ ہم اس سال بھی جشن عید میلاد النبی ملک بھر میں بڑا عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، سرکاری سطح کے اوپر بے شمار تقریبات ہوئیں، تمام بڑے شہروں کو بالخصوص دارالحکومت اسلام آباد کو روشنیوں سے منور کر دیا گیا، بہت اچھی بات ہے یہ۔ ہمیں تھوڑا سا اس سے اور آگے بڑھ کر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم عشق کرتے ہیں، ہم ان کے سچے عاشق رسول بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہم دنیا بھر میں جب بھی کبھی توہین رسالت کے حوالے سے کوئی قدم ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اس کا رد عمل کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عملی طور کے اوپر اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ان میں سے کوئی ایک دو تین کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی یہ تہیہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں۔ اور عید میلاد النبی منانے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سیرت پاک سے کوئی بھی ایک دو چیزیں لے کر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آئندہ زندگی میں ان پر عمل کریں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو یقین جانیے ہمارے 50% زیادہ جو مسائل ہیں وہ خود بخود جو ہے کہ حل ہو جائیں گے، چاہے وہ تعصب، نفرت اور بے شمار جو ہماری معاشرتی سماجی برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ مجھے 3-4 بڑے اہم نکات سیرت پاک کے حوالے سے، اور بالخصوص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا جو 9 ذی الحجہ کو انہوں نے میدان عرفات میں دیا تھا، اس کے 3-4 بڑے اہم نکات ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی سم ٹائم جو ہے کہ وہ بد نظمی یا انتشار یا بے چینی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس خطبے میں کچھ باتوں کو دیکھیں تو شاید ہمیں کچھ حل نظر آ جائے۔ ایک بات تو سب سے بنیادی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ کہی تھی کہ جس طرح سے یہ دن، مہینہ اور جگہ جو ہے عزت اور حرمت والی ہے، اسی طرح انہوں نے تمام مسلمانوں کی زندگی کو، ان کی عزت اور مال کو بھی حرمت والا قرار دیا تھا۔ تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہم کسی کی بھی جان، عزت اور مال کے حوالے سے اس کے اوپر نظر نہیں اٹھائیں گے، بری نظر نہیں رکھیں گے، حق تلفی نہیں کریں گے، تو بے شمار اس سے ہماری معاشرتی اور سماجی برائیاں جو ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر انہوں نے جو بات کی کہ لوگ کی امانتیں اور مال جو ہے وہ اس میں خیانت مت کرو، ان کو واپس کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم محفوظ رہو تو دوسروں کو تنگ نہ کرو، دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی تاکید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کل پاکستان کے اندر خواتین حقوق کے حوالے سے بڑی آواز بلند کی جاتی ہے، اور سامنے اس آواز کو بلند کرنے میں بھی ہم انتہا پسندی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے خواتین سے نرمی کی، بڑی سختی سے تاکید کی، اور کہا کہ اور خواتین کو انہوں نے شراکت دار قرار دیا کہ وہ مرد کی جو ہے وہ شراکت دار پارٹنر ہیں، وہ ان کی کوئی انہوں نے محکوم یا اس قسم کے لفظ استعمال نہیں کیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خواتین پر مردوں کے حقوق ہیں اور مردوں پر خواتین کے حقوق ہیں، دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، اور خواتین اگر اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو مردوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے جو تعصب ہے ہمیں نسلی قبائلوں کی بنیاد کے اوپر یا زبان کی بنیاد کے اوپر یا مذہب کی بنیاد کے اوپر یا کسی اور
مسئلے کے اوپر جو ہے کہ تعصب کو بھی انہوں نے بڑی سختی سے اس کو منع کیا اور کہا کہ کسی کو رنگ، نسل، زبان کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ وہ تعصب نہ کرو، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر جو ہے کہ وہ کوئی فوقیت نہیں ہے اور اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اور اگر کسی کو برتری یا فوقیت ہے وہ صرف تقوی کی، کردار کی ہے، اچھا کردار ہے تو وہ اللہ کی نظر میں اس کو برتر مقام ہے، ادروائز جو ہے کہ کوئی رنگ، نسل یا قوم جو ہے وہ برتری کا معیار نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ایک قرآن اور ایک کہا کہ اپنی سنت کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو دنیا میں تو پھر جو ہے کہ ان کی قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، اگر ان کی پیروی کرو گے تو دنیا میں گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ جو بنیادی نکات ہیں ہمیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور جہاں پہ حکومت جو ہے کہ اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے، رحمۃ للعالمین اتھارٹی کا قیام جو ہے اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے، اس کے مقاصد کی تکمیل میں جہاں تمام ادارے کردار ادا کریں وہاں پہ ہمیں انفرادی طور کے اوپر بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ کردار یہی ہے اگر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہمیں یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں ہم سیرت پاک کا مطالعہ کریں، اور سیرت پاک سے کوئی جو بھی ہمیں اچھی باتیں لگتی ہیں، ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں، ہماری روح کو اچھی لگتی ہیں، ہم یہ کوشش کریں، عہد کریں اپنی ذات سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم آئندہ کی زندگی میں کوئی 1 2 3 ایسی چیزیں اپنی زندگی میں ضرور ان کو اپنائیں گے، اس عادت کو اپنائیں گے، تو میرا خیال ہے اس سے معاشرے میں بھی بہتر آئے گی، اور ہمیں اپنی ذات میں بھی جو گروتھ ہے، جو نشو و نما ہے وہ بھی ہمیں نظر آئے گی، اور ہمیں شاید جو ہے ذہنی، قلبی اور جسمانی سکون جو ہے میسر ہو۔